دوران جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے جہاں بھی تذکرے پڑھیے سلطان انبیاء وہ ان کا فقر سلیمان کو جس پہ رشک آئے وہ ان کا فقر سلیمان کو جس پہ رشک آئے وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے اور سر نیاز جھکایا جنہوں نے اس در پر سر نیاز جھکایا جنہوں نے اس در پر وہ خوش نصیب ہی دنیا میں سر اٹھا کے چلے وہ خوش نصیب ہی دنیا میں سر اٹھا کے چلے اور میرے موضوع کا شعر نشے کی حلت و حرمت میں یہ راز تھا نشے کی حلت و حرمت میں یہ راز تھا کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑ کھڑا کہ چلے کہ پل صراط پہ پڑھیے مومن نہ لڑ کھڑا طلب ہوئی سر کوسین جب شب اسرا طلب ہوئی سر کوسین جب شب اسرا حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے حضور واقف منزل تھے پڑھیے مسکرا انہی کی زیست ہوئی آبرو کے ساتھ بسر پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں اگر کسی کی زندگی آبرو کے ساتھ گزر رہی ہے تو یہ حضور کا صدقہ ہے انہی کی زیست ہوئی آبرو کے ساتھ بسر جو ان کی چادر نسبت میں سر چھپا کے چلے اور نظر بیال میں پاکیزگی پڑے ان پر نظر بیال میں پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے
پیران لعد پڑھیے اس لیے نہ جناب آمنہ اٹھی بلائے لینے کو، جناب آمنہ اٹھی بلائے لینے کو، جو تاج سر پہ شفاعت کا وہ سجا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، اور نصیر تجھ کو مبارک ہو یہ ثبات قدم، کہ اس زمین میں اکابر بھی لڑ کھڑا کے چلے، غلام حشر میں۔ بعد از حمد و صلات واجب الاحترام ہر دل عزیز بزرگوں ساتھیوں تمام کو بندہ نچیز بندہ حقیر سلام عقیدت و محبت پیش کرتا ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے رب کریم جمعۃ المبارک کی بابرکت نشست کے اندر مجھ حقیر کو حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک کی اس نشست کے اندر میں نے آپ کے سامنے جس موضوع پہ گفتگو کرنے کا ارادہ رکھا ہے وہ ہے اسلام کے اندر شراب، نشہ، منشیات کی ممانعت اور اس کے نقصانات۔ حضرات گرامی قدر، یہ یاد رکھیں کہ شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دین ایک ہی رہا ہے جس کا نام دین اسلام ہے۔ جس کا نام کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ ہاں، شریعتیں بدلتی رہیں، رسول پیغمبر آتے رہے، شریعتوں میں تبدیلی ہوتی رہی، لیکن دین اسلام ایک ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے کریم آقا لجپال نبی تک اور آپ کی آخری امتی تک توحید کے متعلق ایک ہی عقیدہ ہے، رسالت کے متعلق ایک ہی عقیدہ ہے، فرشتوں کے متعلق ایک ہی عقیدہ ہے، موت و حیات اور یوم آخرت کے متعلق ایک ہی عقیدہ ہے، لیکن شریعتوں میں تبدیلی ہوتی رہی۔ جب شریعت محمدی کی باری آئی تو اللہ کریم نے اس امت پہ خاص فضل کیا اپنے پاک نبی کا صدقہ۔ پہلی شریعتوں پہ، پہلی امتوں پہ جو شریعتیں ہوتی تھی اس میں کسی شے کی گنجائش نہیں رکھی جاتی تھی، جو حکم آ گیا اس میں کوئی بھی کمی کا تصور نہیں کیا جاتا تھا، لیکن شریعت محمدی اس کو 3 اصولوں پہ رکھا گیا۔ کتنے اصولوں پہ رکھا گیا؟ 3 اصولوں پہ رکھا گیا۔ پہلا اصول دفع حرج، حرج کا دور کرنا۔ حرج کا آپ سمجھ جائیں گے حرج کسے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز میں قیام فرض ہے، لیکن اگر بندہ بیمار ہو جائے، بندہ ایسی تکلیف میں چلا جائے کہ اس کے لیے قیام نہ ہو سکے تو اب یہ حرج ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے یہ کسی چارپائی پہ، کسی کرسی پہ بیٹھ کر یا زمین پر بیٹھ کر اپنی نماز ادا کر سکتا ہے، اسے دفع حرج کہا گیا ہے۔ اسی طرح درندے کا جوٹھا جو ہے ناپاک ہے، درندوں میں بلی بھی ہے، تو بلی یہ ہر وقت گھروں میں آنے جانے، اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے، تو اب یہ حرج ہے۔
تو شریعت محمدی میں اس حرج کو دور کرتے ہوئے یہ حکم دے دیا گیا کہ بلی کا جوٹا نجس نہیں، ناپاک نہیں، مکروہ تک کہہ دیا گیا۔ تو یہ دفع حرج۔ دوسرا اس میں جو رکھا گیا اصول، وہ اصول ہے قلت تکلیف۔ قلت تکلیف، تکلیف کا کم سے کم کرنا، تکلیف کا کم سے کم کرنا۔ مثال کے طور پر نماز 50 فرض ہوئی، 2 نبیوں کا صدقہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صدقہ اور کریم آقا لجپال نبی ہمارے لجپال نبی کا صدقہ، قلت تکلیف کے پیش نظر 50 سے 5 کر دی گئی، لیکن اجر 50 کا ہی رکھا گیا، اجر 50 کا رکھا گیا۔ اسی طرح روزے پہلی امتوں پہ بھی فرض تھے، لیکن ان کے روزے 24 گھنٹوں کے ہوتے تھے، 24 گھنٹوں کے۔ مغرب کے بعد یہ افطار کرتے تھے، وہی ان کا سحر ہوتا تھا، وہی ان کا افطار ہوتا تھا۔ لیکن امت مصطفیٰ پہ اللہ نے فضل کیا کہ ان میں تکلیف روزے کی جو تھی 24 گھنٹے والی وہ بھی ختم کر دی گئی، اور رات کو ان کے لیے کھانے پینے کی اجازت رکھ دی گئی۔ یہ ہے قلت تکلیف۔ اسی طرح حج، جب حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج ہر بندے پہ فرض ہے؟ حضور خاموش رہے۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش رہے۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ میرے کریم آقا لجپال نبی خاموش رہے اور ساتھ فرمایا، لو قلت نعم لواجبت، اگر میں محمد عربی اپنی زبان اقدس سے کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو اللہ ہر سال ہر بندے پہ حج فرض کر دیتا۔ تو کچھ بندے ایسے ہیں جو ساری زندگی حج نہیں کر سکتے، غربت ہے تو ان کے پاس مال سباب نہیں ہوتے، کچھ بیمار ہے، مال ہے، بیمار ہے، حج نہیں کر سکتے۔ تو یہ قلت تکلیف، حج اس پہ فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہے جانے کی، مالی لحاظ سے رکھتا ہے استطاعت، جانی لحاظ سے استطاعت رکھتا ہے، اس کے اوپر حج فرض کیا گیا۔ تو یہ ہے قلت تکلیف، دوسرا اصول ہے۔ اور تیسرا اصول وہ ہے تدریج۔ تدریج، تدریج کیا ہے؟ پہلی امتوں پہ کتابیں ایک ہی وقت میں نازل کر دی جاتی تھی، ایک ہی وقت میں پورا قانون نازل کر دیا جاتا تھا۔ تو یہی وجہ تھی پہلی امتوں میں سوائے نبی کے کوئی بھی حافظ نہیں ہوتا تھا، سوائے نبی کے کوئی بھی حافظ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یہ حضور کا صدقہ ہے کہ اس امت پہ احکام نازل ہوئے، لیکن تدریجاً نازل ہوئے، جس وقت ضرورت پڑتی گئی آہستہ آہستہ بالتدریج نازل ہوتے رہے۔ اسی طرح اسلام میں سب سے پہلی جو چیز حرام کی گئی وہ نشہ، شراب حرام کیا گیا۔ یہ حضور کا فرمان ہے کہ اس امت پہ جو سب سے پہلی چیز حرام کی گئی تو یہ شراب حرام کی گئی۔ اس سے پہلے شراب مباح تھی، مباح وہ عمل ہوتا ہے کر لیں نہ کریں اس میں کوئی نہ اجر ہے نہ کوئی گناہ ہے، تو پہلے مباح تھی، تو پہلے مباح تھی۔ عرب کے لوگوں کی گٹی میں شراب رچی بسی تھی، یہ اتنے شراب کے عادی تھے، تو یہ تدریجاً حرام کی گئی، تدریجاً اس کی ممانعت تدریجاً کی گئی۔ سب سے پہلے اس کے متعلق جب سوال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ کی طرف سے امر نازل ہوا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے میرے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جوئے اور شراب کا کیا حکم ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے کیا نقصان ہیں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا فیہما اسم کبیر، یہ جوا اور یہ شراب، یہ نشہ، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وہ منافع للناس، اس میں دنیاوی لوگوں کے لیے جو فانی نفع ہے وہ بھی رکھا گیا ہے۔ اگر بندہ شراب پیتا ہے وقتی طور پہ اس کے جسم میں قوت با کا اضافہ ہو جاتا ہے، مردانگی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بندہ جوا کھیلتا ہے وقتی طور پہ اسے بہت زیادہ نفع بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ وقتی نفع ہے، وقتی نفع ہے۔ زیادہ اس کے نقصانات ہیں شراب کے بھی اور جوئے کے بھی، زیادہ تر اس کے کیا ہے نقصانات ہیں۔ اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی، بعد اصحاب رسول نے شراب چھوڑ دی، ابھی حرام نہیں ہوئی شراب، ابھی مباح ہے، لیکن بس بتا دیا گیا اس میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن بعد پیتے رہے، بعد پیتے رہے۔
ایک دن ایسا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں نقل فرماتے ہیں، وہ آگے بات آتی ہے، ایک دن ایسا ہوا حضرت عبد الرحمن بن عوف، صحابی رسول کیا نام ہے؟ عبد الرحمن بن عوف، ان کے گھر شراب کی دعوت دی گئی، کافی سارے اصحاب جمع ہو گئے، شراب پی لی، ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا۔ یہ تدریج دیکھیں اللہ کریم نے کس طرح اس کو حرام کیا ہے، کس طرح اس سے منع کیا ہے۔ جب ان نے شراب پی لی، نشے میں دھت ہو گئے، ادھر نماز کا وقت آ گیا، تو انہوں نے ایک بندے کو آگے کھڑا کر دیا۔ جب آگے کھڑا کیا، وہ جماعت کرانے لگا، تو جماعت میں کل یا ایھا الکافرون سورت پڑھی، اس میں جتنے بھی لفظ ہیں نا، لا اعبدو ما تعبدون، یہ لا والے لفظ چھوڑ دیے۔ جب لا والے لفظ چھوڑے تو معنی الٹ ہو گیا، جب معنی الٹ ہوا اب بالتدریج دوسرا حکم نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو۔ جب نشے کی، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی لیکن ٹائم مقرر کر دیا گیا، یہ بتا دیا گیا۔ اب کیا تھا، وہ رات کو پی لیتے تھے جو عادی تھے، صبح تک ان کا نشہ ختم ہو جاتا تھا، ظاہری بات ہے دن کو نمازوں کے اوقات آتے ہیں، تو ایسے چلتا رہا۔ لیکن ایک دن امام غزالی کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پی لی۔ جب شراب پی لی تو اونٹ کے جبڑے کی ہڈی انہیں اٹھائی، ظاہری بات ہے نشے میں تھے پتہ نہ چلا، اونٹ کے جبڑے کی ہڈی کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سر پہ دے مارا، ان کا سر زخمی ہو گیا۔ اس کے اوپر اور کیا ہوا، آپ بیٹھ گئے، جو بدر میں مقتول تھے، مقتولان بدل شہید ہوئے تھے، ان کا ماتم شروع کر دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں تشریف لائے، حضور کے ہاتھ میں جو کچھ تھا حضور نے حضرت عمر کو لگایا، ضرب لگائی۔ جب ضرب لگائی حضرت عمر ہوش میں آئے، ہوش میں آ کر عرض کرنے لگے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نبی کے غضب سے۔ جب ہوش میں آئے عرض کی، یا رسول اللہ شراب کے متعلق واضح حکم ارشاد فرمائیے، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا کی، اے اللہ کریم شراب کے متعلق کوئی واضح حکم نازل کر دے۔ حضرت عمر کی دعا ہوئی، ادھر اللہ نے جبریل کو قرآن کی آیت دے کر بھیج دیا۔ قرآن کی آیت، آخری آیت، یہ تیسری آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس میں مکمل طور پر شراب کی ممانعت اور اس کا نقصان بھی بیان کر دیا گیا۔ آئیں اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ حال کے کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من اعمال الشیطان، اے ایمان والو یاد رکھو، انما الخمر یہ شراب، نمبر 2 والمیسر جوا، والانصاب یہ جو بت ہے جنہوں نے تم نے عبادت کے لیے نصب کر رکھا ہے، والازلام اور تیر جن کے ذریعے تم فال نکالتے ہو، یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا رجسن، یہ پلید ہیں۔ یہ کیا ہے؟ پلید ہیں۔ کتنی چیزیں پلید ہیں؟ پہلی شراب پلید ہے، دوسرا جوا پلید ہے، تیسرا والانصاب بت پلید ہے، والازلام اور یہ تیر پلید ہے جن کے ذریعے تم فال نکالتے ہو۔ یہ تیر کیا تھے؟ یہ کفاران مکہ کے پاس 3 تیر ہوا کرتے تھے، ایک کے اوپر ہاں لکھا ہوتا تھا، ایک کے اوپر نہ لکھی ہوتی تھی، ایک کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا۔ جب انہوں نے کچھ کام کرنا ہوتا تو یہ تیروں کی فال نکالتے، اگر نہیں والا نکلتا تو رک جاتے، اگر ہاں والا نکلتا تو کام کر لیتے، اگر کوئی بھی نہ نکلتا پھر دوبارہ ایسے ہی فال نکالتے۔ حضرات گرامی قدر فرمایا رجسن، یہ پلید ہے، من اعمال الشیطانی، یہ مومن کا کام نہیں، یہ تو شیطانی کام ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ شیطانی کام ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فاجتانبو، اس سے حرمت ثابت ہوتی ہے، فرمایا فاجتانبو لعلکم تفلحون،
तुम शराब से बच जाओ, जुए से बच जाओ और तीरू से बच जाओ और बुत्तू की पुजारी से बच जाओ। फरमाया लअल्लकुम तुफलिहून, जब तुम शराब से हट जाओगे तुफलिहून, कामयाब हो जाओगे। ये अरबी का जुमला है तुफलिहून। अरबी के में कामयाबी के लफ्ज और भी बोले जाते हैं, नाजाह का भी लफ्ज बोला जाता है, नजाह का लफ्ज भी बोला जाता है, लेकिन इनका माना होता है वक्ती कामयाबी, दुनियावी कामयाबी। लेकिन जहां फलाह का लफ्ज आ जाए माना होता है बंदा शरीयत पे अमल करेगा, दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा, कब्र अशर में भी कामयाब हो जाएगा। तो ये है शराब की हुर्मत। आगे इसके नुकसान बयान फरमाए, फरमाया इन्नमा युरीदु शैतानु अन युकिया बैनकुमुल अदावता वल बगदा फिल खमरी वल मैसिरी व यसुद्दुकुम अन जिक्रिल्लाहि व अनिस सलाती हल अंतुम तन्मुंतहून। फरमाया ये शैतानी काम है और शैतान ये चाहता है, शैतान है बोले शैतान है ये चाहता है, क्या चाहता है? ऐयू किया कि नाज़िल कर दे बैनकुम तुम्हारे दरमियान अल बगदा बुग़्ज़ वल अदावता अदावत, अदावत और बुग़्ज़ दुश्मनी और बुग़्ज़ असद ये तुम्हारे दरमियान पैदा कर दे। किसकी वजह से? जुए की वजह से, शराब की वजह से, इन कामों की वजह से तुम्हारे दरमियान की कर दे, बुग़्ज़ पैदा कर दे, अदावत पैदा कर दे। और क्या करे? तुम्हें व यसुद्दुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हें अल्लाह के जिक्र से रोक दे, व अन सलाती और नमाज से रोक दे। हज़रात ग्रामी कदर आगे फरमाया हल अंतुम मुंतहून, ऐ मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले गुलामों बताओ ना, अब शराब की हुर्मत का हुक्म नाज़िल हो गया है, क्या तुम अब इससे रुकते हो? सब सहाबा किराम ने अर्ज़ की इंतहैना 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 या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, जिसका वो करने का हुक्म देंगे वो करेंगे, जिसे अल्लाह नबी रोकेंगे हम रुक जाएंगे। अल्लाह नबी रोकेंगे हम रुक जाएंगे। किस तरह रुके? हजरत अबू तलहा ये हजरत अनस के बाप लगते हैं, इनकी माँ के लिहाज से इनके अपने बाप फौत हो चुके थे। इनकी माँ ने उम्मे सुलैम ने हजरत अबू तलहा से निकाह कर लिया था। इनके घर में शराब की मजलिस चल रही थी, शराब पी जा रही थी। एक मुनादी ने निदा लगाई, अल्लाह की तरफ से शराब के हराम होने का हुक्म आ गया, अल्लाह की तरफ से शराब के हराम होने का हुक्म आ गया। हजरत अबू तलहा और दीगर सहाबा किराम ने जहाँ जहाँ उनके हाथ में जो जो शराब के जाम थे उन्होंने वहाँ पे रख दिए ज़मीन के ऊपर। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पे इन्हें शराब की हुर्मत का हुक्म सुनाया ना। सहाबा किराम के घरों में जितने भी शराब के मटके थे इन्होंने गलियों में बहा दिए। इतनी शराब बहाई, इतनी शराब बहाई, रावी कहते हैं जब भी बारिश होती थी, जब भी बादल बरसते थे, शराब की बदबू भी जाहिर होती थी, ज़मीन के ऊपर शराब का रंग भी जाहिर होता था। लेकिन उसके बाद सहाबा ने कभी भी शराब की तरफ देखा नहीं है, शराब की तरफ देखा नहीं है। उसके बाद जब हुक्म नाज़िल हो गया तो अगर किसी ने पी तो उसके लिए हद मुकर्रर की गई शरीयत में। ये शराब इतना कबीरा गुनाह है कि इसकी हद है 80 कोड़े हद है। कितने कोड़े? 80 कोड़े इसकी हद है। जो बंदा शराब पिएगा उसको 80 कोड़े लगाए जाएंगे, ये शरीयत ने मुकर्रर की है। तो यही वजह है अगर निज़ाम मुस्तफ़ा कायम किया जाए तो शराबी कम हो जाएं, कातिल कम हो जाएं। जब कसास का मामला आए, हुदूद का मामला आए, जब चोर का हाथ काटा जाए तो चोर को पता चल जाएगा कि अगर मैंने भी कोई चोरी की तो मेरा भी हाथ काटा जाएगा। ये शरीयत में जुल्म नहीं है, बल्कि शरीयत हमें बेहयाई से, जुल्म से रोकने के लिए उसने ये हदें कायम की हैं, ये हदें कायम की हैं। और ये शराब कितनी बुरी शय है, कितनी बुरी शय है। मेरे करीम आका लजपाल नबी ने इरशाद फरमाया उम्मुल खतिया, शराब ये तमाम बुराइयों की जड़ है, तमाम बुराइयों की जड़ है शराब। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया जड़ है? आए नबी पाक ने इस पे मिसाल इरशाद फरमाई,
آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ ارشاد فرمایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرمانے والے ہیں, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا, اس کی عبادت بہت زیادہ مشہور تھی, اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت ذکر و ذکار کرتا رہتا تھا, سجدہ ریزی کرتا رہتا تھا. اس کے محلے میں رہنے والی ایک فاحشہ عورت تھی, اس نے اپنے نوکر کو بھیجا, جاؤ اس عابد کو بلا کر لاؤ, اسے کہو ہم نے تجھے ایک گواہی کے لیے لے کر جانا ہے. جب وہ آیا اس نے کہا اے عابد ہم نے تجھے ایک گواہی کے لیے, ایک شہادت کے لیے لے کر جانا ہے, ہمارے ساتھ چل. وہ عبادت گزار چل پڑا نوکر کے ساتھ. جب اس عورت کے گھر میں داخل ہونا شروع کیا نا, اس کے کافی دروازے تھے گھر کے, جب ایک دروازے میں داخل ہوتا میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ عورت اس دروازے کو بند کر دیتی, دوسرے میں داخل ہوتا اس دروازے کو بند کرتی جاتی حتیٰ کہ سارے دروازے بند کر دیے گئے. عورت کے پاس ایک شراب کا جام پڑا ہوا ہے اور عورت کے پاس ایک معصوم بچہ ہے. عورت نے کہا اے عابد عبادت گزار بندے, میں نے تجھے اس لیے نہیں بلایا کہ میں تجھ سے کسی والے سے گواہی لوں, بلکہ اس لیے بنایا ہے یا تو میرے ساتھ بدکاری کر, یا تو یہ شراب پی لے, یا تو اس بچے کو قتل کر دے. اس نے کہا میں نہ بدکاری کر سکتا ہوں, نہ شراب پی سکتا ہوں, نہ بچے کو قتل کر سکتا ہوں. حضرات گرامی قدر وہ کہنے لگی عورت عورت ہوتی ہے, اور اس کا مکر اللہ نے بھی قرآن میں بیان فرمایا ہے اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ, عورت کا مکر بہت بڑا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عورت سے نفرت کریں, ماں بھی عورت ہے, بہن بھی عورت ہے, بیوی بھی عورت ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ عورت سے نفرت کریں, لیکن جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شریعت نے بتلایا ہے اس طرح چلے. لیکن یہ عورت کا مکر بہت عظیم ہے, اللہ نے بیان فرمایا قرآن میں. تو اس نے کہا اگر تو نہیں ہماری بات مانے گا نا تو میں چراہوں میں جا کر اعلان کروں گی اس نے بدکاری کی ہے, تیرا منہ کالا کرواؤں گی, تجھے بدنام کرواؤں گی. عزت دار بندہ تھا, ڈر گیا یہ برائی اور بری عورت کے پاس میں کیسے پھنس گیا. میاں صاحب بھی کہتے ہیں نیچاں دی اشنائی کو لوں فیض کسے نہیں پایا, کرتے انگور چڑھایا ہر گچھائی زخمایا. اللہ برے لوگوں کی برائی سے بچائے. اس نے کہا اب عزت بچانی ہے, اس نے کہا عورت میں تجھ سے بدکاری بھی نہیں کروں گا, میں بچے کا قتل بھی نہیں کروں گا, چلو میرے نزدیک مجھے یہ لگتا ہے شراب چھوٹا گناہ ہے, اسے پی لوں گا نشہ اتر جائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس عبادت گزار نے جب شراب کا جام پیا نشے میں خود مست ہو گیا. جب نشے میں مستی طاری ہوئی نا, اس نے عورت سے بد فعلی بھی کی, بچہ بھی قتل کر دیا. تو اس وجہ سے میرے نبی نے فرمایا یہ شراب سے بچ جاؤ, یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. شراب سے بچ جاؤ, یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے, ام الحتیہ ہے, یہ تمام برائیوں کی ماں ہے. وہ عبادت گزار تھا, بچنا چاہتا تھا, لیکن شراب پی, اس کی وجہ سے بدکاری بھی کر بیٹھا, اس کی وجہ سے بچے کا قتل بھی کر بیٹھا. اسی طرح ایک برسیسہ نامی شخص, یہ بھی بنی اسرائیل کا تھا, احیاء العلوم کے اندر امام غزالی نے اس کا واقعہ نقل کیا ہے. یہ اتنا عبادت گزار تھا کہ اس کے شاگرد اس کی عبادت کی برکت کی وجہ سے آسمان پہ اڑا کرتے تھے, آسمان پہ اڑا کرتے تھے. اس کی عبادت کی برکت کی وجہ سے اس کے مریدین, اس کے شاگرد, روحانی طاقت اتنی زیادہ تھی. جب اس کی عبادت فرشتوں نے دیکھی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض گناہ ہوئے, اے مولا یہ جو عبادت گزار ہے اس کی عبادت میں ہمیں رشک ہے, اس کا تو نے کیا اجر رکھا ہے. اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں تم تعجب نہ کرو, میرے علم میں ہے یہ کفر کی موت مرے گا, یہ کفر کی موت مرے گا, اور اس کی کفر کی موت کا سبب شراب بن جائے گی. جب یہ بات شیطان نے سنی تو اس نے اس کے اوپر حملہ کیا. کیسے حملہ کیا؟ شیطان بندے کی شکل میں اس عابد عبادت گزار بندے کے پاس گیا,
جا کر کہنے لگا میں تیرے پاس آیا ہوں، تو بڑا عبادت گزار ہے، میں بھی چاہتا ہوں میں بھی تیرے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کروں۔ اب کیا ہوا، 3 دن اور 3 راتیں شیطان نے عبادت کی، شیطان نے عبادت کی۔ عبادت کا طریقہ کیا تھا، نہ یہ سویا نہ اس نے کوئی چیز کھائی، لگاتار سجدے میں رہا، لگاتار رکوع سجود میں رہا۔ تو یہ جو عبادت گزار تھا اسے اس پہ تعجب ہوا، کہنے لگا یار میری عبادت کا شورا ہے لیکن میں سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں، تو کیسا بندہ ہے کہ تو 3 دن 3 راتیں لگاتار عبادت میں ہے۔ شیطان نے کہا تو نے کبھی گناہ نہیں کیا، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، جب مجھے آرام آتا ہے نا، آرام کی یاد، تو ادھر مجھے اپنے گناہ یاد آ جاتے ہیں، جب مجھے نیند آتی ہے ادھر مجھے گناہ یاد آ جاتے ہیں، میرے گناہ مجھے سونے نہیں دیتے۔ تو کیا نہیں، شیطان پڑے نماز دیتے وچ بھی راز۔ اس نے کہا اب میں کیا کروں، میں بھی چاہتا ہوں میں بھی تیری طرح لگاتار 24 گھنٹے عبادت ہی کرتا رہوں۔ اس عبادت گزار نے کہا، تو شیطان نے کہا تو ایسے کر، کوئی بدکاری کر، زنا کر، کوئی قتل کر، کوئی شراب پی۔ اس نے کہا نہ بدکاری کر سکتا ہوں، نہ زنا کر سکتا ہوں، ہاں اتنا کام کر سکتا ہوں کہ میں شراب پی لوں گا، پھر جب مجھے نیند آئے گی میں شراب والا گناہ یاد کروں گا تو عبادت میں لگ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہاں سے ملے گی، یہ نیک بندہ تھا، اسے کیا پتا تھا شراب کہاں سے ملتی ہے؟ تو شیطان کو پتا، اس نے کہا جا فلانی بستی میں ایک خوبصورت لڑکی ہے، وہ شراب بیچنے کا کام کرتی ہے، وہ گیا اس کے پاس، شراب خریدی، وہاں جام پیا، جب نشے میں مست ہو گیا اسی عورت سے بدکاری بھی کی، اسی طرح پاس ایک بچہ تھا اسے بھی قتل کر دیا۔ جب ایسا کیا تو اس کو بادشاہ کے کٹارے میں لایا گیا، اسے بادشاہ کے وقت کے بادشاہ کے کٹارے میں لایا گیا۔ پہلے اسے کوڑے لگائے گئے جو اس نے شراب پی، اس کے 80 کوڑے، پھر اسے زنا کے کوڑے 100 لگائے گئے، اس کے بعد اب قتل کے بدلے میں قصاص کے لیے اسے سولی پہ لٹکایا گیا۔ جب سولی پہ لٹکایا گیا شیطان سامنے آ گیا، سامنے آ گیا، آ کر کہنے لگا میں تجھے بچا سکتا ہوں، میرے پاس ایک کام ہے، اگر تو میری بات مانے گا میں تجھے بچا سکتا ہوں۔ اس نے کہا کیسے بچا سکتا ہے، تیری صحبت کی وجہ سے ہی میں یہاں پر پہنچا ہوں۔ اس نے کہا نہیں میں تجھے بچا سکتا ہوں۔ تو جان پیاری ہوتی ہے، دعا کریں اللہ کریم ہماری موت ایمان پہ کرے، ہمیں سلامتی ایمان پہ مارے۔ تو حضرات گرامی قدر، اس نے کہا ایک شرط ہے، تو مجھے سجدہ کر لے تو میں تجھے بچا دوں گا، تو مجھے سجدہ کر لے میں تجھے بچا دوں گا۔ اس نے کہا میں تو لکڑی پہ ہوں، اب میں تجھے سجدہ کیسے کروں، میں سولی پہ ہوں، میں کیسے سجدہ کروں؟ اس نے کہا آنکھ کے اشارے سے سجدہ کر لے، آنکھ کے اشارے سے سجدہ کر لے۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے سجدہ کیا، وہ جو ایمان کا نور تھا وہ بھی جاتا رہا۔ کفر، ادھر جلاد نے رسی کھینچی تو یہ اس کی موت کفر پہ ہوئی، اس کی موت کفر پہ ہوئی۔ اتنا بڑا عبادت گزار یہ اس نوبت پہ کیسے پہنچا؟ میرے حضور کا فرمان شراب سے بچو، یہ شراب تمام برائیوں کی ماں ہے، جڑ ہے۔ اس نے ایک شراب پی، اس کے بدلے میں اس نے بدفعلی بھی کی، اس کے نشے میں اس نے قتل بھی کیا، اور پھر جان پہ بن آئی، جان بچانے کے لیے شیطان کو اشارے کا سجدہ بھی کر دیا۔ تو اللہ ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے، ایسی چیزوں سے ہمیں بچائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 بندے جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر 1 جو دائمی شراب پینے والا ہے، جو ہمیشہ شراب پینے والا ہے، اس سے توبہ نہیں کرتا، کبھی کبھار انسان ہے گناہ گار ہے، کسی ایسی محفل مجلس میں گیا، برو کی صحبت میں گیا، پہلی بات ہے جانا نہیں چاہیے برو کی صحبت میں، اگر چلا گیا تو انہوں نے پلا ہی دی تو توبہ کرے، اب اسے اپنا وطیرہ نہ بنا لے، اپنی خوراک نہ بنا لے۔ ہمیشہ شراب پینے والا۔ نمبر 2 والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان، اور تیسرا حدیث مبارکہ میں آتا ہے چوری کرنے والا۔ یہ 3 بندے ایسے ہیں اگر یہ توبہ نہیں کریں گے مرنے سے پہلے تو یہ جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے، جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے۔ حضرات اکرامی قدر، شراب کی حرمتیں بڑی حدیث مبارکہ ہیں، لیکن آج فحاشی اور یعنی عام ہے، پیسے کا دورہ ہے، جو نوجوان ہماری نوجوان نسل، اس میں یہ نشے کی بہت زیادہ خامی پائی جاتی ہے۔
کوئی سگریٹ پہ ہے، سگریٹ سے چلتا ہوا وہ چرس پہ ہے، اور یہ طرح طرح کے یہ شیشہ کیسی کیسی چیزیں ہیں، اور شراب کے کئی نام ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ شے جو نشے میں لے آئے، ہاں وہ تھوڑی ہو ہاں وہ زیادہ ہو، وہ حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ دیکھیں سگریٹ حرام نہیں، یہ مکروہ ہے، لیکن یہ برا ہے، عمل برا ہے، اچھا عمل نہیں ہے، کیونکہ یہ پہل ہے اس چیز کی۔ لیکن یہ چرس جو ہے یہ حرام ہے، افیون حرام ہے، اور یہ چیزیں آج ہمارے نوجوانوں میں پائی جاتی ہیں۔ باہر سے پیسہ بھائی کا آ رہا ہے، باپ کی کمائی باہر سے آ رہی ہے، یہ ادھر عیاشی اڑا رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا کامیاب ہوں، لیکن نہیں، یہ اس میں ذلت ہی ذلت ہے۔ ایک شرابی، اس کے گھر والے بھی پریشان رہتے ہیں، اس کی بیوی بھی پریشان رہتی ہے، پھر جب عادی بن جاتا ہے پھر اس کے پاس مال پیسہ نہیں ہوتا، ساری زندگی بھراواں تے کما کے دینا کوئی نہیں ہوتا، کہ ساری زندگی باپ دا سایہ بھی سر تے رہندا نہیں، پھر ایسا وقت آ جاتا ہے شرابی خود بھی کما نہیں سکتا، اس نوبت پہ پہنچ جاتا ہے خود بھی کما نہیں سکتا، تو یہ اپنا گھر بھی بیچ بیٹھتا ہے۔ اس باپ کے ہوتے ہوئے اس کے بچے بے گھر ہو جاتے ہیں، بچے بے گھر ہو جاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ اپنی نوجوان نسل پہ خاص نظر رکھیں، انہیں بچائیں ایسی برائی سے۔ یہ ہر گاؤں میں یہ چوریاں ہو رہی ہیں، یہ نوجوان ہی کرتے ہیں جو شرابی ہیں، جو چرسی ہیں، یہ گنجا میں ہر آئے دن کوئی نہ کوئی چوری ہو جاتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہماری نوجوان نسل ہی ہے جو رات گئے تک گھر کو واپس نہیں آتی، رات گئے تک شراب خانے چلتے ہیں، وہ شیشہ چلتا ہے۔ تو اس سے پرہیز کریں اور اپنی اولادوں پہ، اپنے چھوٹے بھائیوں پہ خصوصی دھیان دیں، تاکہ اس کے ساتھ معاشرے میں بد مزگی پیدا نہ ہو۔ جب ایک بندہ شرابی ہو جاتا ہے وہ ساتھ ساتھ اوروں کو بھی کرتا ہے، جب گاؤں میں اتنے شرابی بن جاتے ہیں پھر وہ چوریاں بھی کرتے ہیں، پھر وہ زنا بھی کرتے ہیں، پھر وہ ڈاکے بھی ڈالتے ہیں، پھر وہ لڑائیاں بھی کرتے ہیں، پھر قتل و غارت تک جاتی ہے۔ ایک پر امن گاؤں کا جو سارا شرازہ ہے بد امنی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمیں اس برائی سے بچائے۔ حضرات گرامی قدر، ایک دو اعلانات ہیں۔ پہلا اعلان ہے، اگلے جمعۃ المبارک بعد از نماز